السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مشال خان آفیشیل، جس میں آج میں آپ کو کرین میکس سیچٹ کے بارے میں ریویو دوں گی۔ کرین میکس کے سیچٹ کس مقصد کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں، کون سی کنڈیشنز میں آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں، اور بات کریں گے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بھی۔ لیکن اس سے پہلے جو نیو ہیں چینل پہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، تھینک یو سو مچ۔ بات کرتے ہیں کرین میکس سیچٹ کے بارے میں۔ کرین میکس ایک نیچرلی شربز ہوتی ہیں جن کا یہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اور جس کی مدد سے یہ سیچٹ بنائے جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل شربز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہنگون کی پروڈکشن ہوتی ہیں، ان کی پرائس 400 کے آس پاس ہوتی ہے، اور یہ بہت حد تک یو ٹی آئی کے انفیکشنز میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یورینری ٹریکٹ کے انفیکشن میں یا پیشاب کی نالی میں اس کا بہت حد تک استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے اور کیا اس کی ورکنگ ہوتی ہے، یہ جانتے ہیں۔ یہ تھا اس کا انٹروڈکشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے یوزز اور اس کی ورکنگ کے بارے میں۔ کرین میکس سیچٹ ایک جڑی بوٹیوں کی تشکیل ہے جس میں کہ کرین بیری کے ارک کو بنیادی طور پر پیشاب کی نلی کے انفیکشن کے علاج اور روک تھام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پیشاب کی نالی کے اندر ہونے والے درد کو، جلن اور پیشاب کی نالی میں جو ای کولائی کے چپکنے کے علاج کے لیے جو ایک سمجھ لیں کہ میڈیسن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ ای کولائی کیا ہے؟ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے کنڈیشنز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس کے اندر کرین بیری ایکسٹریکٹ پایا جاتا ہے، یعنی نیچرل طور پہ جڑی بوٹیوں کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو یو ٹی آئی کے انفیکشن میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ مثانے سے ریلیٹڈ یا پیشاب کی نالی میں جتنے بھی انفیکشنز ہو جاتے ہیں، گردے کے اندر جو انفیکشنز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیشاب آپ کو رک رک کے آتا ہے یا نہ آنے کے برابر ہوتا ہے یا آپ کو پین ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو اریٹیشن، برننگ اور سنسیشن جو یورینری ٹریکٹ کی ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ای کولائی بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن میں، یعنی آپ کے گٹ میں جو انفیکشنز ہو جاتے ہیں، ای کولائی بیکٹیریا یہ ایسا بیکٹیریا ہے جو کہ آپ کے نظام ہضم میں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو انفیکشنز ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، اور اگر اس کی وجہ سے ہونے والے انفیکشنز آپ کو ہو جائیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو موشن کا پرابلم ہو جاتا ہے، آپ کو سخت قسم کا جو ہے وہ نظام ہضم کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری ایسی کنڈیشن ہیں جس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ای کولائی جو ہے وہ نظام ہضم کو بہت حد تک سپورٹ بھی کرتا ہے، اور سم ٹائم انفیکشنز کی وجہ سے بہت سارے اس طرح کے کنڈیشنز ہو جاتی ہیں کہ جس میں آپ کو ان سیچٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھے اس کے یوزز۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سیچٹ کو جو ہے وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو کیا کیا آپ کو اس میں جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس میں زیادہ تر جو ہے وہ الٹی اور متلی ہو سکتی ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ آپ کا جو معدہ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ڈائریا بھی ہو سکتا ہے آپ کو۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے ان کا یوز کس طرح سے کرنا ہے، تو آپ نے 1 سے 2 سیچٹ جو ہے وہ روز جو لے لینے ہیں، اور اس کو آپ نے جو ہے وہ گلاس آف واٹر میں ڈال کے یا 1 گلاس جو پانی کا ہے اس میں آپ نے 1 سیچٹ ڈال کے اس کو مکمل اس میں حل کر کے آپ نے دونوں ٹائم لے لینا ہے۔ اگر بیماری کی نوعیت آپ کی زیادہ ہے تو آپ تینوں ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز جو ہے 1 یا 2 ٹائم آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ کون سی کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر تو آپ پریگننٹ ہیں یا بریسٹ فیڈ پہ ہیں یا دودھ پلانے والی ماں ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی آپ نے جو ہے وہ یہ لینے سے پہلے اپنے فزیشین سے لازماً مشورہ کرنا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں، یعنی کوئی بھی جو ہے وہ میڈیسن یا ٹیبلٹ یا کوئی بھی پروڈکٹ بہت زیادہ جلدی آپ پہ اثر کرتی ہے، یا آپ کی جو اسکن ہے یا آپ کی جو اوور آل باڈی ہے وہ اگر بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، تو اس سے پہلے بھی یہ میڈیسن یا یہ سیچٹ لینے سے پہلے آپ نے اپنے فزیشین سے لازماً کنسلٹ کرنا ہے۔ اگر آپ آلریڈی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس کی آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو تب بھی آپ نے اپنے فزیشین سے لازماً مشورہ کر لینا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔